مسلمان تب ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے گا اور پھر اس کی تصدیق کرے گا اور پھر اس کے ساتھ قائم رہے گا۔ آج کل یہ بھی مصیبت ہے، لوگ یہاں تک کھڑے ہیں جی فلانا کلمہ گو بن گیا، کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ گو کو کچھ نہ کہو، تو جو کلمہ گو ہو کر گو بن گیا اور کلمے کو سمجھا نہیں، تو اتنا مجرم ہندو نہیں، اتنا مجرم سکھ نہیں، اتنا مجرم یہودی اور عیسائی نہیں جس نے کلمے کا انکار کیا، جتنا مجرم یہ کلمہ گو جو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ الہ کہتے کس کو ہیں، رسول کہتے کس کو ہیں، اور امت میں جتنی خرابیاں ہیں سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہر غیر مذہب وہ اپنا دین سمجھتا ہے، اپنا مذہب سمجھتا ہے، لیکن یہ مسلمان یہ اپنے دین کا پہلی جز اور دین کی ابتدا جس دروازے سے اسلام میں داخل ہونا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش عام تو چھوڑو 99% مولوی بھی نہیں سمجھتا کہ الہ کا معنی کیا ہے، اس لیے ساری خرابی ہے۔ تو آپ نے تو کئی دفعہ یہاں الہ کا معنی سنا، میں نے ذکر کیا وہ بیان کرنا جہاں مقصد نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ دعوت کس چیز کی ہوگی؟ دعوت ہوگی لا الہ الا اللہ کی، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اسی میں اللہ کے سوا دعا پکار کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاکم حقیقی کوئی نہیں، حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی حاکم حقیقی نہیں، پکار کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی پکار کے لائق نہیں، سجدہ رکوع منت نظر نیاز ان کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا منت منوتی نظر نیاز سجدہ رکوع طواف کے لائق نہیں۔ تو یہ ایک عنوان ہے دعوت کا، اور یہ دعوت حضرت نوح سے شروع ہوئی، 1.25 لاکھ پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے، اور ہر پیغمبر کی دعوت کا یہی مرکزی نقطہ رہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعوت دی ہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اس جملے کو سمجھنا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک نبی کی دعوت نہیں جس نے کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نہیں، سب کی دعوت ہے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ انبیاء کی بعثت عبادت اللہ کی دعوت نہیں، توحید فی العبادت کی دعوت ہے، توحید فی الالوہیت کی دعوت ہے۔ تمام انبیاء کا یہی مشن رہا، اور جو داعی اللہ حقیقت میں تھے وہ سب انبیاء کرام، اسی لیے ذکر کیا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب انبیاء اور رسول نے دعوت کس چیز کی دی؟ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں،
اور فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر پیغمبر نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت کی پوجا سے بچو. طاغوت ہر وہ نظام جو اللہ کے نظام کے مقابل، طاغوت ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون کے مقابل، طاغوت ہر وہ بنا ہوا حاکم جو اللہ کی حاکمیت کے مد مقابل، طاغوت ہر وہ دین جو دین الہی کے مد مقابل، ہر وہ تہذیب، ہر وہ نظم جو اللہ کے دین کے مد مقابل، وہ طاغوت ہے. اور ہر پیغمبر نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں. کچھ صوفی بن گئے، ان کی دعوت اللہ، دعوت الاستنجا، جہاں تک دعوت پوری ہے کام ختم. اس لیے بات ذہن میں رکھو، دعوت اللہ ہے کیا؟ دعوت اللہ خالص توحید کی دعوت تھی جو انبیاء نے دی. اسی لیے یہ کام آسان نہیں تھا. فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا، تجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب رجالن، مرد تھے، مرد تھے. کیوں؟ یہ کام ہی مردوں کا ہے، یہ کام مردوں کا ہے، مشکل کام ہے. اس نے فرمایا رجالن، کوئی عورت نبی نہیں بنی. عورتیں صدیقات رہی. حضرت مریم صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ بھی صدیقہ. یہ سب صدیقات تو ہیں، لیکن اللہ نے نبوت کسی عورت کو نہیں دی. اس کی وجہ رجالن میں بھی ایک لطیف نقطہ ہے. رجل اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں نہ کانپے، یہ رجل سے. رجال جس کی ٹانگیں نہ کانپتی ہو، کہ سامنے دعوت دے اور لڑکھڑانا شروع کر دے، نہیں، اس کی دعوت دعوت ہی نہیں. دعوت دیتے ہی وہ ہے جس کے سینے پہ بال ہو، جو رجال ہو. رجال یہ ہر ایک کسی کا کام نہیں. جیسے ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں جو تم نے لیا، وہ کھانے پینے والا کام ہے. انبیاء کا کام دیکھو، یہاں پہلا دائی ہے. دوسری چیز دائی کا اخلاص ہے. دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت توحید ہے. یہ ایک مستقل مضمون ہے قرآن کا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہترین بات کس کی ہے؟ کون؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے. اور رب کی طرف دعوت. کس چیز کی دعوت؟ توحید کی. کس چیز کی دعوت؟ توحید. تو دعوت توحید کی ہے. یہاں پر بھی دعوت اللہ ہے. اور دوسری چیز ہے دائی کی صفات، کہ دائی میں بھی صفات ہوں. سب سے پہلا وصف ہے دائی کا کہ دائی مخلص ہو.
اور دعوت دیتا ہو اللہ کی رضا کے لیے. اگر دائی بھی دعوت دینے والے میں ریاکاری ہو یا دنیا کا لالچ ہو یا کسی کے خوف سے مرعوب ہو جائے، وہ کبھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. مسئلہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ کا خوف ہو. اور لا یخافون لومۃ لائم، کسی بکواس کرنے والے کے بکواس کی طرف اس کا خیال ہی نہ ہو. اگر مختلف جگہ سے کتے بھونکیں، ہر کتے کی طرف ڈنڈا لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں. دائی کو اپنا دروازہ، اپنا مشن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے لا یخافون لومۃ لائم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب مسئلہ حق بیان ہوگا تو کئی قسم کے کتے بھونکنا شروع ہوں گے. کوئی وہ کتے ہوں گے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی ہوگی، اپنے پلے ہوئے کتے، وہ بھی اوں اوں کریں گے. اور کوئی مخالف کیمپ سے، کوئی اپنوں سے، لیکن دائی اگر مخلص ہے تو ان کتوں کا پیچھا نہیں کرتا، اپنے مشن کی حفاظت کرتا ہے. ہاں، جو کتا بھاگ کے پاؤں کے نیچے آ جائے اس کو رگڑ دے، اور دور سے اوں اوں کرنے والے وہ اپنے مقام پہ رہے. لا یخافون لومۃ لائم. دوسرا، فیس کا طالبگار نہ ہو. ہر داعی حق نے یہ اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بتانے کا کیا مقصد تھا کہ میری دعوت صرف اللہ کے لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے ذمہ ہے. میں تم سے اجر نہیں مانگتا. جو آج دعوت کے نام پہ تجارت بن گئی، اور خطیب دعوت بھی نہیں، کیونکہ دعوت تو ہے دعوت توحید. اگر توحید کا مسئلہ نہیں، وہ دعوت کیسی؟ انبیاء کی دعوت دعوت توحید ہے. اور یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لطیفے ہیں، گپے ہیں اور راگڑیاں ہیں. وہ جو دوسرے لوگ تھے فنکار، پرانے زمانے میں ان کو کہتے تھے کنجر. آج کل وہ ہے فنکار اور گلوکار. تو انہوں نے مذہبی موسیقی شروع کی کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں گانے بجانے والوں کی طرز پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی. آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھو عرب کے لہجوں پر. اور فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایسے خطیب پیدا ہوں گے، ایسے مقرر، یرجعون القرآن ترجیع الغنا، وہ گانے بجانے کی طرز پہ قرآن پڑھیں گے، کنجروں کی طرزوں پہ وہ قرآن پڑھیں گے، اور ساری راگڑیوں کی طرز پہ وہ قرآن لائیں گے، اور نوحہ پڑھنے والوں کی طرز پہ. قلوبہم مفتونہ، فرمایا ان کے دل فتنے سے لبریز ہوں گے، فتنوں سے بھرے ہوں گے. تخرج منہم الفتنہ وتعود فیہم، انہی کے اندر سے فتنے نکلیں گے اور ان کے اندر فتنے لوٹیں گے. آج اگر یہ حدیث کو سامنے رکھا جائے تو 95% دین کا ستیہ ناش کرنے والے یہی مذہبی موسیقار ہیں. مذہبی موسیقار جنہوں نے قرآن کو ذریعہ تجارت بنایا، اور فیسیں اور سارا کچھ ان کی یہ تجارت چل رہی ہے. اور مسلمان قوم انہوں نے وہ دوسرے چھوڑ دیے، تو یہ مذہبی موسیقی شروع کر دی.
न मसले का पता, न कुरान का पता। और आजकल तो जनाब जो सही किसी बड़े कंजर की सुर लगाए उसको कहते हैं ये बड़ा अल्लामा और बड़ा शेख तफसीर है। तो सिर्फ ये पूरा दीन बर्बाद किया। तो खैर, दाई वो होगा, सच्चे दाई को पहचानो और फराडियों को भी पहचानो। सच्चे दाई की अलामत है ला असअलुकुम अलैहि अजरा। वो दावत को तिजारत नहीं बनाता, दावत को जरिया कारोबार नहीं बनाता। और दावत भी किसकी देता है? खालिस मसला तौहीद की। फिर लगन और ज़ौक़ दावत का। वो जरा देखो, इस दाई पहला दाई है और कहते हैं काल रब्बे इन्नी दाओतो कौमी लैलम व नहारा। ए मेरे परवरदिगार, मैंने रात को भी दावत दी, दिन को भी दावत दी। वमा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। मैं इनको दावत देता रहा और ये दावत सुन के और ज्यादा भागते रहे, फिरारा, भागते रहे। अब जरा आप अंदाजा करें, पैगंबर दावत दे रहा हो रात को भी दिन को भी, और पैगंबर की दावत सुनने वाले फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, वो और भाग रहे हूं। अल्लाह का पैगंबर पीछे हो और कहते हैं ब इन्नी कुल्लामा दाओतुहुम लितगफिर लहुम। या अल्लाह, जब भी मैंने इनको दावत दी, और मेरी दावत का मकसद क्या था कि ये बख्शिश के काबिल बन जाए, ये तेरी बख्शिश के काबिल बन जाए, तू इनको बख्श दे। इन्होंने क्या किया? जालू असाबियहुम फी आजानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम। इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे डाली। असाबिया जिक्र किया, हालांकि उंगली के ये पोरे जाते हैं कानों में। कुरान मुकद्दस बताना ये चाहता है, उन्होंने तो इतनी कोशिश की कि पूरी उंगली कानों में चली जाए, लेकिन वो तो जा नहीं सकती थी। दाइए हक की आवाज से इतनी नफरत है, आवाज से नफरत है कि इसकी आवाज मेरे कानों में न पड़े। लेकिन दाई फिर भी लगा है वस्तगशौ सियाबहुम। इन्होंने मुझे देखकर अपने आप को कपड़ों में लपेट लिया, ऊपर कपड़े कर लिए, अंदर लिपट गए। दाई हक की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, उसके सामने आना गवारा नहीं करते। वह असर्रू, और बड़े अड़ गए इसी पर। वस्तकबरू इस्तिकबारा, बढ़िया गालियां निकाली, बड़ा तकब्बुर किया, और ऐसा तकब्बुर किया, इस्तिकबारन, फतवे भी, गालियां भी, मेरे खिलाफ नफरतें भी। सुम्मा इन्नी, या अल्लाह, फिर भी मैंने चुप नहीं की, इसके होते हुए फिर भी चुप नहीं की। सुम्मा इन्नी दाओतुहुम जिहारा। आप ये हर दाई को पढ़ना चाहिए, सूरत नूह। ये पहला दाई है, इसके साथ हालात क्या पेश आ रहे हैं? पैगंबर अल्लाह की तरफ दावत देता है, लोग आगे से भाग रहे हैं, पैगंबर पीछे लगा हुआ है, उनके पीछे से बुला रहे हैं, और लोग पैगंबर की शक्ल नहीं देखना चाहते दाई की। पैगंबर फिर भी दावत देता है, लोग कानों में उंगलियां डाले हुए हैं, पैगंबर फिर भी दावत देता है, लोग फतवे लगा रहे हैं, पैगंबर फिर भी दावत देता है। वो मीटिंगें करके तकब्बुर का इजहार और अपने मालो मता, चौधराहट, अपनी खानगी और अपनी हुकूमत और अपनी धमकियां दे रहे हैं पैगंबर को। लेकिन पैगंबर फिर भी कहता है सुम्मा इन्नी दाओतुहुम जिहारा। यह है रिजालन का माना। सुम्मा इन्नी दाओतुहुम, छोड़ा फिर भी नहीं। आज
تقریر کرے مولوی کہ صحیح روٹی نہ ملے، فیس نہ ملے۔ آج دین کا دائی یہ جب تقریر سے فارغ ہوتے لیٹرین میں جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، کیوں؟ وہاں پر جا کے وہ گنتی کرتا ہے پیسے کتنے ملے، اور اگر پیسے کم ملے تو یہ باہر لڑائی کرتا ہے۔ میرے پاس ایسے خطیبوں کا بہت بڑا ریکارڈ موجود ہے جو ان فیسوں پہ لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی ہیں دائی، تم دائی نہیں ہو، تم دین کو برباد کرنے والے ہو۔ یہ دائی ہے، انبیاء کی دعوت خالص اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے دعوت، سب انبیاء نے دعوت دی، اور فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یا اللہ ان کے بھرے مجمع ان میں بھی جا کے دعوت دی، اور ان کے چھپے مجمع ان میں بھی جا کے دعوت دی، ان کے عرسوں پہ جا کے دعوت دی۔ یہ کام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ سیال شریف کے عرس پہ مولانا حسین علی پہنچ گئے، سیال کا عرس تھا، ان کا مشرکوں کا میلہ لگا ہوا تھا، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، اور وہاں مزار کے سامنے کھڑے ہو کر شروع کیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ ہر غیب کو جاننے والا صرف اللہ، لہو دعوت الحق، یہ بابا نہیں سنتا، سننے والا صرف اللہ، ان کو تم پکارو گے تم سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ یہ اب وہاں سیال شریف کے عرس پہ مولانا حسین علی دعوت دے رہے ہیں، وہاں پر سارے مولوی بھاگے، جو بڑا سیال کا پیر تھا اس کو کہا کہ وہاں بچرا والا وہابی تو جہاں پہنچا ہے، وہ تو وہاں، اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے تو تقریر شروع کر دی ہے اور سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ خراب ہو جائیں گے، ان کی عقیدت خراب ہو جائے گی۔ تو پیر صاحب نے کہا شیخ الجامعہ کو بتاؤ، جو جامعہ کا بڑا شیخ الحدیث تھا، اس کو بتائے کہ وہ مولانا حسین علی سے جا کے مناظرہ کرے اور اس کو جہاں سے بھگائے۔ تو جب وہ گئے شیخ الجامعہ کے پاس تو اس نے کہا کہ وہ حسین علی پڑھ کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا تو قرآن ہے۔ تو وہ شیخ الجامعہ کہنے لگا پورے اس مجمع میں سب سے بڑا قرآن کا منکر آپ نے مجھے سمجھے؟ سارے میرے پاس آ گئے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کا جواب دیں تو بڑا منکر میں ہوں، ادھر کوئی میں نہیں جواب دیتا، اس کو بیان کرنے دو جو کچھ کرتا ہے۔ تو وہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہاں پر پہنچ کے بیان کیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنڈ کے ایریا میں گئے، جنڈ کے ایریا میں سارے مشرکین تھے، مبتدئین تھے۔ تو فرمایا ہم نے کہا یہاں مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو کیسے؟ کہتے ہیں صبح کی نماز کے بعد وہ ذکر کرتے تھے، ہم چلے گئے نماز اپنی پڑھی اور سب میں گھس گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب سارے بیٹھے تھے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ تھوڑی سی دین کی بات ہوگی، تو مسئلہ شروع کر دیا۔ سارے لوگ مخالف ہو گئے، سارے لوگ مار رہے تھے، بالآخر لوگ ساری ریفلیں لے کے آ گئے، لیکن شیخ کہتے ہم وہاں ایک مکان تھا اس کی چھت پہ چڑھ گئے، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، وہاں اس مکان کی چھت پہ ہم تھے، لوگ سارے نیچے تھے، وہاں پر ہم نے 3 گھنٹے بیان کیا چھت پہ کھڑے ہو کے۔ آج یہ دائی کہاں ہیں؟ یہ دائی، یہ ہے داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں دعوت دے رہے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگ سارے اکٹھے ہو رہے تھے، آپ بازار کے ایک کونے سے شروع ہوئے، آخر تک یہ آواز بلند کر رہے تھے
اور ایک آدمی بھینگا، بھینگا سمجھتے ہو، جس کی آنکھوں کی لین سیدھی نہ ہو، بھینگا آدمی، ٹیڑھی آنکھیں، لیکن چہرہ بڑا نورانی تھا، بڑا نورانی چہرہ، ہاں بے ایمان کا بے ایمان، چمک رہا تھا، اس کے چہرے کی ضوء روشنی تھی، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ کہتا لوگو انہو صابیون، یہ اکابر کا منکر، انہو ساحر، اس کی بات نہ ماننا، یہ ساحر ہے، کذاب، کذاب ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بھینگا کون ہے، یہ نور والا بھینگا؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو لہب ہے، یہ آپ کا چچا ابو لہب، بازار میں دعوت ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ابو لہب پیچھے ہے۔ تو یہ سنت پوری کی ہمارے اکابر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جگہ جگہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مزاروں پہ جا کے دعوت دی، بازاروں میں جا کے دعوت دی۔ اسی طرح سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، انہوں نے شرک کے اڈوں پہ جا کے دعوت دی، اور ہر جگہ پہ پہنچے۔ تو اصل دائی وہ ہوتا ہے جو انبیاء کے مشن پہ چلنے والا۔ فرمایا ثم انی، پھر میں ان کو دعوت دیتا تھا، اعلنت لہم واسررت لہم، عام اعلان بھی کیا اور خصوصی دعوت، بیٹھکوں پہ جا کے دعوت وہ بھی دی، اور ہر طرح ان کو دعوت دی، اور ان کو توحید کے فضائل بھی سنائے۔ اور وہ فضائل کیا تھے؟ فقلت، میں نے انہیں کہا استغفروا ربکم، استغفروا کا معنی اب تک جو شرک کیا اس سے توبہ کر لو، اب مسئلہ توحید مان لو، انہو کان غفارا۔ اگر 100 سال کی عمر گزر گئی شرک کرتے، 150 سال کی عمر گزر گئی شرک کرتے، آج شرک سے توبہ کر لو، اللہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہو کان غفارا، سارے گناہ معاف۔ اور یہ وہ واحد مسئلہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے، یہ ترغیب دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ توحید کی برکتیں بھی بڑی ہوں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، برکات توحید بیان کی، توحید کے فضائل بیان کیے۔ 950 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک رات نہیں، 950 سال یہ دعوت دی۔ لیکن اب ذرا بات سمجھنی ہے، دائی کا اخلاص بھی سمجھ آئے گا۔ 950 سال میں کتنے لوگوں نے مسئلہ مانا؟ 40 یا 80۔ اپنے بیٹے نے بھی مسئلہ نہیں مانا، کہ بیوی نے بھی مسئلہ، لیکن دعوت نہیں رکی، دعوت 950 سال۔ آج ہم کام کرتے ہیں، اگر کام کوئی آدمی مسئلہ نہ مانے تو ہم چھوڑو جی، دعوت کا کیا فائدہ، مانتے ہی کوئی نہیں۔ دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے 950 سال، اور ماننے والے اتنے ہیں، ایک کشتی میں آگے، کشتی میں آگے، ایک ہی کشتی بنی، بیٹا بھی نہیں مانا، بیوی بھی نہیں مانی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دائی کا قصور نہیں، ماننے والے کی قسمتوں کا فیصلہ ہے، پیغمبر سمجھانے والا ہے۔ لیکن بات نہیں تو معلوم ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں کہ کتنے آدمی مان لیں۔ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے ساتھ 1-2 امتی ہوں گے، تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ، وہ کامیاب ہوئے۔ ہماری دائی کی ڈیوٹی ہے ما علینا الا البلاغ، دائی کی
ڈیوٹی ہے مسئلہ کھول کر پہنچانا. آگے جو قسمت ہوگی مان لے گا، جو قسمت نہیں مانے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، میرا پیغمبر یہ جو صنادید قریش ہے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، اب یہ ماننے والے نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ آپ دعوت چھوڑ دیں؟ نہیں، دعوت آپ دیتے رہے. اللہ کو پتا تھا فرعون نے نہیں ماننا. حضرت موسیٰ ہارون 2 نبیوں کو بھیجا اور فرمایا تم نے دعوت دینی ہے لعلہ یتذکر، اس امید کے ساتھ ہو سکتا ہے مسئلہ مان لے، ہو سکتا ہے ڈر جائے. تو معلوم ہوتا ہے سچا دائی وہ ہے اس کا پہلا وصف اخلاص ہے کہ دعوت دے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ بھی نہ دیکھے کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کتنے مان رہے ہیں کتنے نہیں مان رہے، یہ بھی نہ دیکھے. ہم ایک جگہ جیلم میں گئے، جیلم کے ایریا ہے، تو وہاں پر کچھ ساتھی تھے، وہ بالکل نو مسلم تھے، سادے سے ساتھی تھے. انہوں نے درس کا نہ اعلان کیا نہ کسی کو بتایا. میں جب گیا تو 25-30 آدمی تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں بیٹھے تھے. حالانکہ اس کے اردا گرد بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں ساتھیوں کو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو اپنے لیے درس رکھا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا. اور جہاں پر لوگ بڑے مخالف ہیں. خیر میرے ذہن میں بھی بات ہے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا اور 25-30 آدمی بیٹھے ہیں، ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسہ میرے ذہن میں بھی آیا. پھر مجھے یاد آیا کہ ہم لوگوں کو کیا بیان کرتے ہیں اور خود کیا سوچ رہا ہوں. میں نے وہاں درس شروع کیا، اللہ کے فضل سے 3 گھنٹے درس دیا. 3 گھنٹے کے بعد جتنے وہ 25-30 آدمی تھے ان میں کچھ مشرک تھے کچھ رافضی تھے. وہ سب کے سب اللہ کے فضل سے سب مسئلہ مان کے اٹھے. سب نے اعلان کیا کہ ہمیں آج مسئلہ سمجھ آ گیا، ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، رفض سے توبہ کرتے ہیں. ایک غیر مکلف تھا ان میں، وہ غیر مکلف تھوڑا بعد میں بات کرنے بیٹھ گیا، لیکن غیر مکلف نہیں مانا. رافضی بھی مان گئے، مشرک بھی مان گئے. اب میں نے سوچا کہ اگر میں ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کرتا وہ زیادہ فائدے مند تھی یا یہ 25-30 آدمیوں نے جو گفتگو کی ان میں بیٹھ کے یہ زیادہ فائدہ مند ہے. اب ان کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ دے دی. تو اس لیے دائی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مرید تھا، بیمار ہو گیا، بڑے ہی بیمار رہا. آج کچھ گپیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ تقریریں 2 ہو چکی ہیں مجھ سے پہلے، تو میں نے تو تقریر نہیں کرنی تھی. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس نے خط لکھا. اس نے کہا شیخ جی میں آپ کی تقریر سن کے مسلمان ہوا اور آپ کی تقریر سننے کا مجھے بڑا شوق ہے، لیکن میں بیمار ہوں. پہلے تو کبھی جمعہ پڑھنے آتا تھا، اب نہیں آ سکتا. اور وہ تھا بھی گجراں والے سے بھی اوپر، کوئی دیہات تھا. شیخ نے خط پڑھا تو فوراً پنڈی سے روانہ ہو گیا اپنے اس مرید کے پاس. اس کا باپ کہتا ہے کہ میں باہر سے آیا تو بیٹھک میں شیخ القرآن کی آواز آ رہی تھی، اور جیسے وہ پورا جوش سے تقریر کر رہے ہوں. وہ تو نہ موبائلوں کا دور تھا نہ ٹیپوں کا دور تھا. تو کہتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ میرا دماغ ٹھیک ہے، مجھے شیخ کی آواز آ رہی ہے اور وہ پورے اپنی طرز پہ اپنے جوش میں لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں اندر آیا اپنی بیٹھک میں تو میرا وہ بیٹا تھا اور شیخ 2 آدمی تھے، اور شیخ اسی طرح تقریر کر رہے تھے جیسے ہزاروں کے مجمع میں کرتے ہیں، اس کو تقریر سنا رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے دائی کا اخلاص کہ دعوت لوگوں کے لیے نہیں، اتنا مجمع ہو میں دعوت دوں گا
اتنے لوگ ہوں، اتنا پروٹوکول ہو، میں دعوت دوں گا، نہیں، دعوت ہوتی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ایک چیز آخری کہ دعوت کا نصاب کیا ہوگا؟ کس نصاب سے دعوت دے گا؟ تو قرآن نے خود بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلا، کس کے ساتھ؟ بالحکمہ۔ اب یہ حکمہ کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ہے حکمت، حکمت والی کتاب قرآن ہے۔